اگر کوئی کہے کہ اللہ نے مکہ ہی کیوں مقرر کیا حج کی ادائیگی کے لیے، عبادت ہی کرنا تھی، اس طرح ہم نمازیں اپنے گھروں میں بیٹھے آس پاس مسجدیں ہوتی پڑھ لیتے ہیں، رمضان آتا ہے روزے بغیر کہیں جائے سفر کیے ہم رکھ لیتے ہیں، اور بھی اس طرح کی عبادات، تو حج کے لیے خاص مکہ کو خاص کیوں کیا گیا؟ وہاں پر کیا خصوصیت ہے؟ آپ کہیں گے کہ وہ وہاں پر بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، کہ جو پوری روئے زمین میں وہی جگہ ہے، اور اسی لیے وہاں پر جانا ضروری ہے۔ اللہ کا گھر تو مسجدیں بھی ہیں، ہم یہ چیزیں چاہتے ہیں ان کو لانا، تاکہ بعد وہ فلسفے کہ جو ہمارے ہاں آج جن کے ذریعے سے لوگوں کے اندر سے اسلام کے ان شعائر کو، اسلام کے ان عبادات کو جو ہے ان کو ان کے بے حیثیت بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ حج ضروری مکہ میں جا کر ہو۔ ہاں ضرور، آج کل ویسے جیسا بتایا نا کہ ایسے جگہوں پر بعض حج کے معاملات شروع ہو چکے ہیں۔ آپ کے ہم بلوچستان میں کس جگہ کیا نام ہے اس جگہ؟ ہاں تربت، ہاں جی ہاں جی تربت، وہاں پر حج ہوتا ہے باقاعدہ۔ افریقہ میں باقاعدہ کعبہ بنا ہوا ہے جس کا طواف ہوتا ہے، اور ایران میں بھی مختلف جگہوں پر۔ اگر پوچھے بھی یہ کیوں غلط ہے، بیت اللہ میں جانا کیوں صحیح ہے، کیا جواب ہوگا اس کا؟ کہ جس اللہ کی عبادت کرتے ہو، جس اللہ کا اس کے رسول کا کلمہ پڑھا ہے، انہوں نے نہ ایران کے حج کی اجازت دی ہے، نہ کوئی تربت کے حج کی، نہ کوئی افریقہ کے کسی ملک کی۔ انہوں نے جو حج مقرر کیا ہے وہ بیت اللہ کا ہے جو مکہ میں ہے۔ تو یہاں پر ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے حکم پر چلتا ہے، اپنی عقل سے کام نہیں لیتا۔ بھی ہم کیوں نہ اپنے شہر میں ہی بیت اللہ جیسا کوئی بنا لے مکان، اس پر غلاف چڑھا دیں، اس کے طواف کر لیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاں فرق یہ پڑتا ہے کہ بیت اللہ اس کا حج کرنا اللہ کا حکم ہے، اور یہ تم جو بنا رہے ہو یہ شیطان کا ہے، کیونکہ اللہ کے مقابلے میں باقی کیا رہتا ہے؟ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، کہ حق کے بعد باقی گمراہی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حج جو ہے صرف بیت اللہ کا ہے۔